میں وہ سنی ہوں جمیل قادری مرنے کے بعد یہ تب بھی ہوگا حضرت جی جب آپ اپنی زندگی میں بھی اخیر کر دی ہو حضرت ہیں یہ تب بھی رنگ ہوتے ہیں حضرت جی سیو نہیں مینو رانجا سدو ہیر نہ آکھو کوئی رانجا رانجا کر دی میں آپ ہی رانجا ہوئی ہیں حضرت رابعہ بصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے بارے میں لکھا ہے اور یہی لوگ تھے حضرت جنہوں نے کمال کر دیا حضرت وہ سیدہ کوئی عام شخصیت نہیں تھی کہ آپ کی پہچان صرف صوفیزم تھا آپ عالمہ تھی فاضلہ تھی آپ بڑا کرم تھا آپ پہ وہ لکھا ہے کہ ایک دن نا سیدہ کی خدمت میں کوئی شخص حاضر تھا اور کسی موضوع پہ گفتگو ہو رہی تھی تو دوران گفتگو اس شخص نے شیطان کا نام لیا تو شیطان کو ایسا غیر معروف نام تو نہیں ہے کہ کسی کو پتہ نہ ہو ہمارے تو بچے بچے کو پتہ ہے اور ہمیں تو واہ ہی پتہ ہے کیوں بھلا کیونکہ ہم نے کر کے ڈالنا جو اس پہ ہوتا ہے خود جناب خود موٹر سائیکل پہ بیٹھ کے جائیں گے نائی کو اپنے منہ سے کہیں گے بھائی داڑھی لا دے جیبوں انہوں کٹ کے پیسے دیں گے تو باہر آگے کہیں گے شیطان نے کی کروا چھڑے ہمیں تو خواہ ہم نے تو کیونکہ کر کے جو ڈالنا ہوتا ہے اس پہ تو وہ ایسا غیر معروف نام نہیں ہے وہ جب اس نے شیطان کا نام لیا نا تو آپ آگے سے پوچھتی ہیں یہ شیطان کون ہے اور اس کی بھی حیرانگی کوئی انتہا نہ رہی سیدہ ایک نام ہے ایک اتھارٹی ہے سیدہ ایک سند ہے اور حال یہ ہے کہ شیطان کا نہیں ان کو پتا تو بھی آگے سے حیران ہو کے عرض کرتا ہے سیدہ آپ نے شیطان کا نام نہیں سنا آپ نے فرمایا تیرے منہ سے سنا میں نے تو رحمان کا ہی سنا ہے یہ رنگ تھے ان کے سیو نہیں مینو رانجا سد ہیر نہ آکھو کوئی رانجا رانجا کر دی میں آپ ہی رانجا ہوئی ہے آیا حضرت آج وقت ہے حضرت اس کو ضائع نہ کرو خوب حضرت جی اج ساوی نے کھلے راوی نے اے ٹوک نوکھڑے ٹکنے نہیں تو رپئیے تے مندلہ مک جاون کار بیٹھے اندے پینڈے مکنے نہیں آؤ حضرت وہ رشتے وہ سلسلے جو کمزور پڑ رہے ہیں ان کو پھر مضبوط کریں حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے بارے میں لکھا ہے میں نے خود پڑھا ہے اور یہ خدا کے رنگ ہوتے ہیں جس کو رب نے اپنا بنانا ہونا اللہ اسے ظاہری وسیلے چھینتا جاتا ہے لیتا جاتا ہے ایک ایک کر تاکہ کوئی دعویٰ ہی نہ کر سکے کہ جی میں نے اس کو پالا ہے جیسے ہمارے حضور نبی علیہ السلام تاکہ کوئی دعویٰ ہی نہ کرے دنیا میں تشریف لانے سے پہلے والد انتقال فرما گئے 6 سال عمر مبارک ہے اماں جی چلی گئی ہیں یہ رنگ ہے مالک کی حضرت جس کو رب نے اپنی لو عطا فرمانی خواجہ صاحب بھی فرماتے ہیں بچپن میں ہی والد صاحب انتقال فرما گئے کفالت دادا جان کے ذمہ آئی انتقال فرما گئے نانا جان کے ذمہ آئی انتقال کر گئے ہیں جی سید تھے حضرت مولا علی کا خون ہے غیور لوگ حضرت اب فرماتے ہیں اماں جان نے کوئی جو ہے نا کسی کے آگے ہاتھ نہیں پھیلائے اب فرماتے ہیں اماں جان نے سود کاٹنا شروع کیا اب فرماتے سود کاٹتی کپڑا بنتا بازار جاتا بکتا اور پھر سیدوں کے گھر میں چولہا جلتا خواجہ صاحب خود فرماتے ہیں میں 6 دن کا بھوکا تھا کچھ نہیں میں نے کھایا تھا اور فرماتے جو بھوک نے غلبہ کیا تو اماں جان کی بارگاہ میں حاضر ہوا اماں کا پلو پکڑ کے عرض کیا اماں جی میں بھوکا ہوں تو آپ فرماتے ہیں کہ آگے سے مجھے اماں جی فرمانے لگی نظام الدین صبر کر لے جیسی اللہ دے پرونے ہیں صبر کر لے جیسی اللہ دے پرونے ہیں آپ فرماتے ہیں وہ جو تھا نا اللہ پرونے آپ فرماتے ہیں اتنا اس نے لطف دیا کہ میں اس کے مزے لیتا رہا اللہ نظام الدین ادھا پرونا ہے فرماتے ہیں میں اسی کیفیت میں رہا حضرت آپ فرماتے ہیں اماں جی کو بھی پتا تھا آپ فرماتے ہیں اماں جی رات کو بھی نہیں سوئی آپ نے محنت کی صبح کپڑا بنا بازار جا کے بکا گھر کھانے کا سامان آیا آپ فرماتے ہیں سارا کھانا سامنے رکھ کے نا مجھے آپ فرمانے لگی نظام الدین کھا جنا کھانے آپ فرماتے ہیں یہ ضرورت ہے حضرت جی آج یہ رشتے پھر مضبوط یہ تعلق پھر جڑے ہیں حضرت جی آپ فرماتے ہیں وہ کھانا مجھے اتنا برا لگا میں نے امی جی کی بارگاہ میں عرض کیا امی جی کسی نے دے کے پھر اللہ دے پرونے نہ بن جائیے آج حضرت جی ہمارے بچے جو بندوقیں لے کے راستے میں بسیں لوٹ رہے ہیں نا اس کی وجہ یہ ہے کہ نہ اللہ سے وہ معاملہ رہا نہ حضور سے وہ معاملہ رہا اس لیے حضرت اس کو جوڑو پھر حضرت اس کو پھر مضبوط کرو حضرت پھر دیکھو تو صحیح حضرت جی رنگ لگتے ہیں کہ نہیں لگتے ہیں ہمارا بہت بڑا نام ہوا ہے حضرت ماشاءاللہ قادری بزرگ بیٹھے ہوئے ہیں آج حضرت حبیب اجمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اور میں آپ سب سے گزارش کروں گا پتر مطالعے کی عادت ڈالو وہ خدا کا واسطہ سنیوں جمعے ٹائم نہ لایا کرو یار
تمہارے بھی پلے کو گل پڑ جائے تھوڑا یار اپنے اپنے رخ بدلو یار. نعت خوانی ٹھیک ہے، ہماری جان ہے نعت خوانی، ہمارے ایمان کا پٹرول ہے نعت خوانی، ٹھیک ہے جی، لیکن بس ایک یہ تو نہیں کہ سارا کچھ اب یہی ہوگا، نہیں حضرت اپنے مدرسے آباد کرو. نعت خواں آپ کو یہ نہیں بتائے گا وضو کے فرض کتنے، یہ آپ کو مدرسہ ہی بتائے گا. یہ نعت خواں نہیں آپ کو بتائے گا کہ نماز کی شرائط کتنی ہے، نماز کے فرض کتنے ہیں، واجبات کتنے ہیں، یہ آپ کو مدرسہ بتائے گا. اسی لیے تو ضرور جب سے یہ مدرسوں والے معاملے کمزور پڑ گئے اسی لیے تو حالت اتنی خراب ہو گئی ہے. اپنے مدرسے آباد کرو، اپنی مسجدیں آباد کرو، آج ضرورت ہے. سنیو خدا دا واسطہ انوش کرو حضرت جی، نہیں تو کہتے ہیں نا بیڑا یہ تباہی کے قریبان لگا ہے. ہمت کرو یار، ٹھیک ہے، علماء کو موقع دو، علماء کو سنو تاکہ پتہ چلے معاملہ ہے کیا اور ہم نے کر کیا دیا حضرت جی. وہ حضرت حبیب اجمی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں ان کے لیے لکھا ہے کہ آپ کا ابتدائی حال کچھ اچھا نہیں تھا، سود کے معاملات تھے، پھر آپ نے امام حسن بصری کے دست کرم پہ توبہ کیا. اب حضرت جی وہ پیر بھی تو نہیں نہ رہے، اب وہ پیر بھی کہاں ہے، کہیں کہیں کو دیے جلتے دکھائی دیتے ہیں، نہیں تو اللہ ہی وارث ہے بس. اور اقبال 100 سال پہلے رو گیا، فرماتے کم باذن اللہ جو کہہ سکتے تھے وہ رخصت ہوئے، خانقاہوں میں گورگن یا مجاور رہ گئے. اب تو باتیں کہاں حضرت جی رہی، وہ امام حسن بصری، وہ شیخ سعدی، وہ باتیں کہاں حضرت. تو وہ حضرت بابا صاحب خود فرماتے ہیں، یہ میں آپ کو بتانے اس کو کہتے ہیں پیری مریدی. بابا صاحب خود فرماتے ہیں، بابا صاحب فرماتے ہیں میں پہلے مرید ہونے کے لیے حضرت خواجہ غریب نواز کی بارگاہ میں گیا. اور میں آپ سب سے کہوں گا حضرت جی کسی بزرگ کی بارگاہ میں جاؤ تو عقیدت لے کے جایا کرو، ٹیسٹ کرنے نہ جایا کرو. ہم ٹیسٹ کرنے جاتے ہیں حضرت، ٹیسٹ کرنا ہے تو خود کو کرو یار. آپ فرماتے ہیں میں جب گیا نا تو حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ ایک خشک تنے کے ساتھ میں ٹیک لگا کے بیٹھے، یہ جو ہے نا جیسے میں نے ٹیک لگائی، آپ ایک خشک تنے کے ساتھ ٹیک لگا کے بیٹھے. درخت تھا خشک ہو چکا تھا، فرماتے ٹیک لگا کے بیٹھے تھے. وہ کہتے ہیں جب عالم کی بارگاہ میں جاؤ تو زبان کنٹرول میں رکھو، بادشاہ کے دربار میں جاؤ تو سر کنٹرول میں رکھو، لیکن جب اللہ والوں کی مجلس میں جاؤ تو دلوں کو کنٹرول میں رکھو. ہاں یہ دلوں کے جاسوس ہوتے ہیں حضرت. خواجہ صاحب کہتے ہیں، بابا صاحب کہتے ہیں جب حاضر ہوا نا تو دل میں خیال کیا آیا، اوے فرید ٹائم ہی ضائع کیتا ہی، یہ کتنے آ گئے، ولی ہوئے وہ کانڈ ہوئے تو کسی شے نہ لگے تو شے خشک رہ جائے، یہ کسی بندہ ولی ہوئے، ٹائم ہی ضائع کیتا ہی. بہرحال کہتے ہیں میں آ چکا تھا، میں بیٹھ گیا تو فرماتے خواجہ صاحب نے نا درخت پہ نظر ڈالی، اور فرماتے سرسبز و شاداب ہو گیا، ٹہنیاں نکل آئیں، پتے نکل آئے، پھل پڑ گئے. کہتے ہیں آپ نے پھر نظر ڈالی، پھر خشک ہو گیا، پھر نظر ڈالی، پھر اسی طرح 2-3 بار اس طرح کیا. تو کہتے پھر مجھے مخاطب کر کے فرمانے لگے فرید فقیری کرنا ہے کہ رب نہ لڑائی لینا ہے، فقیری کرنے ہے کہ رب سے لڑائی لینے آیا ہے. کہتے میں نے عرض کی حضور لڑائی والی کیڑی گل ہوگی. فرمانے لگے جو دی مرضی خشک روے تو ضرور انو ہرا کرنا ہے. اب حضرت جی باتیں سن لو ون سونین سے حضرت جی، حضرت یہاں تو اب ان سے باتیں سن لو، وہ سنائیں گے کہ علمان والحفیظ حضرت جی، علمان والحفیظ. پہلے کہاں باتیں تھی حضرت جی، اور میں کہتا ہوں حضرت جی کہاں گئے وہ رنگ. خواجہ غلام فرید رحمۃ اللہ، میرا عشق بھی تو، میرا یار بھی تو، میرا دین بھی تو، ایمان بھی تو، میرا کعبہ قبلہ مسجد ممبر مصحف تے قرآن بھی تو. اب تو فلیکس پڑھو حضرت، ہر بندے کے ساتھ تو غوث لکھا ہے. بس چنگا بھائی دور آیا، ہم نے تو یہی سنا تھا غوث ایک ہوتا ہے بس. اب ہر ایک ہی غوث ہے حضرت جی، لیکن دیکھو جو غوث ہوئے اپنے وقت کے ذرا ان کی انداز ہے. قبلہ اینڈ دیکھنا ذرا حضرت خواجہ غلام فرید رحمۃ اللہ تعالیٰ کا، دیکھو اینڈ کیا کرتے ہیں، لکھتے کیا ہیں، میں تے کم تر، میں تے کم تر، آہ کر عاجز ادنا. اینڈ دیکھو حضرت جی کہاں گئے وہ رنگ حضرت، میں تے کم تر، آہ کر عاجز ادنا، لا شیء لا امکان بھی تم ہے. کہاں گئے حضرت وہ رنگ حضرت، کہاں گئی وہ باتیں حضرت. نہیں حضرت جی آؤ یہ رنگ پھر واپس لائیں. جا زندگی مدینے سے جھونکے ہوا کے لا، شاید حضور ہم سے خفا ہیں منا کے لا، کچھ ہم بھی اپنا چہرہ باطن سوار لیں.
ابو بکر سے کچھ آئیں نہیں عشق و وفا قلعہ ہے. اور یہ اس طرح جی ہوا نہیں. اس کو کہتے ہیں عشق اور اس کو کہتے ہیں وفا. اس طرح ہوا نہیں، لیکن صوفیہ کہتے ہیں اگر ہوتا تو ہونا اسی طرح ہی تھا. وہ کیا؟ حضور نبی علیہ السلام جب معراج پہ تشریف لے گئے نا تو جبرائیل امین علیہ السلام جو مکہ سے حضور نبی علیہ السلام کے ساتھ تھے، خدمت میں حاضر تھے، ایک وقت آیا جا کے عرض کرتے ہیں محبوب آگے نہیں جا سکتا. پوچھا کیوں؟ عرض کی محبوب آگے جاؤں گا تو پر جل جائیں گے. رہ گئے. نبی علیہ السلام تشریف لے گئے. صوفیہ کہتے ہیں اگر وہاں ہوتے نا جناب ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو آپ نے عرض کرنی تھی حضور پاویں سڑ جاں گا جانا نال ہی ہے. سڑ جاں گا جانا نال ہی ہے. آج کھان گئے. آج ہمارا حال یہ سڑنا تو دور رہ گیا. حضرت ساڑھے کو 4 بال نہیں رکھے جان دیتے. سڑنا سیکھے کٹائے. ہم سے تو 4 بال نہیں رکھے جا رہے. وہاں بھی ہماری گڈی پنکچر ہو گئی ہوئی آ کے. نہیں جی داڑھی میں دین ہے، دین میں داڑھی. عجیب یا بدتمیزی ہے. دین کہتے کس کو؟ تو مجھے چلو یہ بھی آج بتا دو، کیا دین حضور کی اداؤں کا نام نہیں ہے؟ کیا دین حضور نبی علیہ السلام کی اداؤں کا نام نہیں ہے؟ تو پھر حضرت جی پھر یہ داڑھی میں دین، دین میں داڑھی کدھر سے آ گئی؟ اگر حضور نبی علیہ السلام کے روح انور پر موجود تھی پھر تو کیوں نہیں رکھ رہا؟ اس لیے حضرت جی محنت کرو. حضرت اور میں دیکھو ہمارا کام ہے فکر دینا. ہر ایک کے پاس اپنا شعبہ ہے. ٹھیک ہے جی. میں یہ دیکھنا سامنے لڑیاں لگی ہوئی ہیں، یہ ماشاءاللہ آپ نے لگائی ہیں. یہ تقریباً ایسی ساری آئٹمیں جو ہے نا یہ ساری چائنا سے آ رہی ہیں. کنٹینروں کے کنٹینر بھر کے آ رہے ہیں. ٹھیک ہے یہ چائنا سے آ رہی ہیں. تو میں اکثر و بیشتر سوچتا ہوں یار یہ ہم کس طرح کا میلاد منا رہے ہیں. چائنا والی لگا رہے ہیں، مدینے والی اتار رہے ہیں. بتاؤ نا یار. چائنا والی لگا رہے ہیں، مدینے والی اتارنا. یار آؤ صحیح وہ میلاد منائی جڑی ساڑے محبوب دی خوشی حضرت ہے. اور وہ یہی ہے حضرت جی. چائنا والی بھی لگیں. ہاں جی کیونکہ یہ بھی بڑے 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 لوگوں کے دلوں پہ بجریاں گراتی ہیں حضرت چائنا والی. ہاں جی میں یہ نہیں کہہ رہا کہ چائنا والی نہیں لگانی، یہ بھی لگائیں لگیں حضرت جی تاکہ پتہ لگے بھائی نبی علیہ السلام کی آمد ہے، خوشی ہے بھائی، جشن ہے حضور نبی علیہ السلام کا. لیکن حضرت جی یہ بھی لگیں حضرت جی، یہ بھی لگیں حضرت ہیں. اللہ آپ کو سلامت رکھے باکر لگاؤ بازی حضرت جی. اور میں آپ کو حقیقت بتاتا ہوں. میرے بزرگ تھے آپ فرمایا کرتے تھے ہمارے بڑے وہ ہیں جنہوں نے لوہے کے چنے چبائے ہیں. ہاں یار آج تک کچھ بھی نہیں ہے. اور میں جب آپ درود نہیں نہ پڑھتے میرا دل کٹ جاتا ہے دیکھ کے. میرا دل کرتا ہے میں کوئی نئے موضوع پہ بات کروں، لیکن کیا کریں حضرت جی ماحول دیکھ کے دل کٹتا ہے. اور میں کہتا ہوں یار ہم اتنے ڈھیلے ہو گئے. آج حضرت ہم پہ قلینوں پہ بیٹھ کے بھی نہیں پڑھا جاتا. وہ حضرت بلال بھی تو تھے نا جنہوں نے کوئلوں پہ لیٹ کے بھی پڑھا جاتا ہے. ہو کیا گئے جی. آج ہم سے شامیانوں کے نیچے بیٹھ کے نہیں پڑھا جاتا. وہ بھی تو تھے جنہوں نے تلواروں کے سائے کے نیچے بھی پڑھ کے بتایا، جنہوں نے بدر میں بھی پڑھا، جنہوں نے احد میں بھی پڑھا، جنہوں نے خندق میں بھی پڑھا. پھر مجھے اپنے بزرگوں کی بات یاد فرماتے ہیں ہمارے بڑے وہ تھے جنہوں نے لوہے کے چنے چبائے ہیں حضرت. اور فرماتے ہیں ایسی ہوں کہ مکھن کھاندے بھی دند کس دینے. اب تم مکھن ہے یار. اب حضور نبی علیہ السلام کا نام لو، لوگ خود نیچے بیٹھیں گے تمہیں اوپر بٹھائیں گے، تمہاری جوتیاں اٹھائیں گے، تمہارے گلے میں پھولوں کے ہار ڈالیں گے. وہ دور تو انہوں نے دیکھا حضرت جی کہ جب نبی علیہ السلام کا نام بھی لیا جاتا تھا تو درمیان میں رکھ کے کاٹ دیا جاتا تھا. اس لیے حضرت جی خوب محنت کرو، نماز کی پابندی کرو، خوب حضور نبی علیہ السلام پہ درود پاک پڑھو، خوب اپنے معاملات کی حفاظت فرماؤ. وہ آپ نے حضرت حبیب اجمی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی بیعت، آپ نے امام حسن بصری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی بیعت فرمائی. اور لکھا ہے حضرت نے اپنی تسبیح عنایت فرمائی اور ساتھ اس میں ذات تلقین کیا اللہ. کدی حضرت ہوئی سرگی اٹھ کے آنکھوں نا مزہ تو ویسے سارا دن بھی دیندہ ہے، لیکن حضرت جی جو مزہ سرگی دیندہ ہے نا، جو مزہ سرگی دیندہ ہے نا حضرت کی آنکھاں تھا. دل میں ہو یاد تیری اور گوشہ تنہائی ہو، دل میں ہو یاد تیری اور گوشہ تنہائی ہو، پھر تو خلوت میں جب انجمن آرائی ہو. ذرا کہوں ایک باری پیار نہ اللہ
آئے پھر ایک باری اللہ، پھر ایک باری اللہ ہے، کریا کرو کریا کرو۔ ہماری بے وفائی پر بھی وہ اتنا پیار کرتے، ہماری بے وفائی پر بھی وہ اتنا پیار کرتے ہیں، اگر ہم با وفا ہوتے تو کیا ہوتے ہیں؟ بھول گئے تھے حضرت جی، بھول گئے تھے حضرت، سارا سارا دن لگ جاتا کری کیا نہیں۔ ابھی حضرت جی ابھی سارے خود کو ٹیسٹر لگا لیتے ہیں، ابھی تھرمامیٹر لگا لیتے ہیں، سارے پتہ چل جائے کس کس کو کتنا کتنا بخار چڑھا ہوا ہے۔ اونچی پتر کسی نے نہیں جواب دینا، سب نے دل میں جواب دینا تاکہ کسی کی عزت نفس مجروح نہ ہو۔ ہاتھ کسی نے کھڑا نہیں کرنا، اونچی کسی نے نہیں بولنا، اگر کو پڑھتا ہے تو الحمدللہ۔ دیکھو نا آج دن گزر گیا سارا، آج کتنی بار اللہ پاک کو یاد کیا۔ اچھا آج کتنی بار حضور نبی علیہ السلام پہ درود پاک پڑھا دے۔ اچھا آج کتنی قرآن پاک کی تلاوت کی۔ اچھا چلو یہ بتاؤ قرآن پاک کی زیارت کی ہوئے کتنی دیر ہو گئی ہے؟ پھر ہوا نا ہماری بے وفائی پر بھی وہ اتنا پیار کرتے ہیں، اگر ہم با وفا ہوتے تو کیا ہوتے حضرت ہیں، کیا ہوتے حضرت ہیں۔ پھر جواب کیا آیا؟ اور دل تو کیا چیز ہے ہم روحوں میں اترے ہوتے، تو نے چاہا ہی نہیں چاہنے والوں کی طرح ہے۔ اب دیکھو حضرت جی نے چاہا، حضرت نے تسبیح عنایت فرمائی، اس میں ذات تلقین کیا اللہ ہے جی، اور فرمایا حبیب عمر کافی گزر چکی ہے، جو رہ گئی اس کو غنیمت جانو اور اپنے اللہ کو راضی کرو۔ حضرت حبیب اجمی اب فرماتے ہیں میں نے عرض کی حضور بیوی بھی ہیں بچے بھی ہیں تو کس طرح گزر بسر ہوگا؟ آپ نے فرمایا حبیب اپنی بیوی کا خالق تو ہے؟ عرض کی حضور نہیں۔ فرمایا اپنے بچوں کا خالق تو ہے؟ عرض کی نہیں۔ فرمایا تو خود ہی پیدا ہوا ہے؟ نہیں۔ کس نے پیدا کیا؟ حضور اللہ نے۔ فرمایا پھر وہ خالق نہیں ہے، وہ رازق بھی ہے۔ ہم حضرت سارے اسباب والے بیٹھے ہیں، آپ کو اسباب کی ترک کرنے کا حکم دیا جو توکل کا سب سے اونچا درجہ ہے حضرت، اور ہر بندے کا کام نہیں اس پہ چلنا حضرت، آپ کو اس کی طرف دعوت دی گئی۔ آپ نے وہ تسبیح پکڑ لی، گھر کے کونے میں بیٹھ گئے اور حضرت جی شروع ہوا پھر اللہ اللہ اللہ، ایک دن 2 دن 3 دن 4 دن 5 دن، آپ نے تو صبر شکر کر لیا، بیوی صبر سے نہیں ہوا، آ کے نا آپ سے الجھ پڑی اور کہتی ہیں بیوی کیا تسبیح لے کے بیٹھے رہتے ہو، ہم سے نہیں یہ مانگی سوکھی روٹیاں کھائی جاتی، جاؤ جا کے کوئی محنت مشقت کرو، کوئی پیسے کما کے لاؤ، ہم بھی کو ترنے والا کھائیں۔ دانا آدمی تھے، بحث نہیں کی، تسبیح لوٹا مصلی قرآن کریم اٹھایا اور جنگل چلے گئے۔ سارا دن وہاں حضرت جی اللہ اللہ کی صدائیں گونجی، وہ لکھا ہے رات پڑی تو گھر، جب گھر آئے تو بیوی پہلے منتظر تھی کہ آج حضرت بیوی اجمی مزدوری کرنے گئے ہیں، اور جیسے گھر داخل ہوئے آتے بی بی صاحب نے پہلا سوال یہی کیا حبیب مزدوری کی؟ آپ نے فرمایا ہاں کی۔ وہ پوچھتی اگر کی تو پھر مزدوری کدھر ہے؟ آپ فرماتے میں نے ٹالا، میں نے کہا جس نے بھی مزدوری کی نا سارے اپنی اپنی مزدوری مانگ رہے تھے، لیکن میرا مالک کریم ہی بڑا، مجھے مزدوری مانگتے ہوئے شرم آ گئی ہے۔ اچھا حضرت جی سچ بتانا کریم ہے کہ نہیں ہے؟ ہاں کریم ہے تو فائی ٹورن پھر لے دے۔ ہاں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں ایک چور تھا تو اس کا ہاتھ کاٹنے لگے تو وہ رو پڑا، کہتا امیر المومنین منو چھڑ دے۔ آپ نے فرمایا کیوں چھڑ دے؟ چوری کیتی ہے جناب۔ پھر چھڑ کیوں دیا؟ حضور ایسے ہی چھڑ دو، اج پہلی باری کیتی ہے تو پڑھیا گیا ہوں، تو ایک موقع تو ملنا چاہیے۔ لکھا کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ آپ نے فرمایا ایک تو چوری کرنا تو جھوٹ بولنا ہے، پہلی بار تو پڑھتا ہی نہیں، پہلی بار تو پڑھتا ہی نہیں، پہلی بار حضرت جی وہ پڑھتا ہوں تو سلیمان تانوں کتھے لگتا حضرت نہیں حضرت۔ ایک گناہ جے ماں پیو ویکھے دیوے دیس نکالا، لکھ گناہ پیا میرا مولا ویکھے پردے پاون والا ہے۔ یا ایوہ الانسان ما غرک بربک الکریم،
اور حضرت جی صرف ہم نے آنکھیں بند کر لیں، آپ کبھی باہر نکل کے صرف یہ نظریہ بنا لو نا کہ میں نے اس کے جلوے دیکھنے ہیں، آپ کو قدم قدم پہ اس کی کریمی کے رنگ نظر آئیں گے حضرت، ٹھیک ہے جی۔ میں نے خود دیکھا قبلہ شاہ جی، خود نا اسی طرح پروگرام تھا، تو آج تو ابھی اتنا ٹائم نہیں نہ ہوا، تب تھا دسمبر کا لاسٹ اور بج گئے 2:30، ٹھیک ہے جی۔ مسجد میں پروگرام تھا، پہلے مسجد کا اندر والا حال، پھر میں اس سے نکل کے سین میں آ گیا۔ میں سین میں کھڑا تھا تو جو بندہ وہ بانٹ رہا تھا نا لنگر، وہ میرے پاس بھی شاپر لے کے آ گیا چاولوں کا، مجھے کہتا جی لنگر، میں بھائی گل ہے یہ ٹائم لنگر دا نہیں، اے ٹائم تو مسلے سے کھلو کے روندا ہے، میں اس ٹائم لنگر کی کرنا ہے۔ تو دوسری گل ہے بھی ہے دسمبر دا لاسٹ ہے، بڑے دنوں دیا چھٹیاں نے، گھر بھی کوئی نہیں، چاول ضائع ہونے نے، تو کسی اور دے دے۔ مجھے آگے سے ڈرا کے کہتا جی لنگر نو نہ نہیں کری دی، میں دیو سنیو دیو نماز پاویں پڑھو نہ پڑھو لنگر نو نہیں نہ کرنی ہے۔ حقیقت ہے بعض معاملات میں ہم حد سے گزر چکے ہیں حضرت، بھائی لنگر بھی تو اسی کو فائدہ دے گا جو نمازی ہے حضرت، جو نماز ہی نہیں ہے، جس کا نمازی ہونے کا ارادہ نہیں ہے، جو نماز نہ پڑھ کے اس پہ کوئی ملامت بھی نہیں ہے، اس کو کیا فائدہ دینا اس نے حضرت، اس کو تو کوئی فائدہ نہیں دینا۔ برحال ہے بھائی ہم سننی ہیں، ماننے والے ہیں، میں ڈر گیا، میں بھائی دے ادھر یہ گھر جانے گڈی نہ پٹھی ہوئی ہے میری، میں دے دے بھائی ادھر۔ وہ میں نے اب حضرت جی برا بھی بڑا لگے، میں نے ہاتھ میں شاپر چاولوں کا اٹھایا، لوگ مل رہے ہیں، وہ مسجد سے نکل کے نہیں، جیسے یہ آپ کے باہر آگے گلی ہے، پھر آگے جا کے مین سڑک پہ میری گاڑی کھڑی تھی، میں گلی میں کھڑا تھا، لوگ مل رہے تھے، ادھر ایک بندہ آ گیا، امام باپ کو بتانے لگا اس کی کریمی کے رنگ۔ وہ بندہ بھی یہ نہیں کہ کوئی امام شریف والا آیا، نہیں حضرت جی، منہ پہ داڑھی کوئی نہیں، مچھیں کوئی نہیں، بڑے اس نے عجیب سٹائل کے اس کے بال، دونوں کالوں میں بالیاں، ہاتھوں میں اس نے کڑے پہن رکھے تھے جناب، بڑا عجیب ہو گئی، اور بڑی مجھے طنز کر کے نا آ کے کہتا ہے مولوی صاحب ہے جی کوئی کہ مکا چھڑے ہے۔ میں حضرت جی آگے نہیں لے کے جانا چاہتا تھا، میں نے وہ پکڑا، میں نے اللہ پڑھ بھائی جا تو، وہ لے کے نا نکل گیا سڑک پہ، مجھے کوئی 2-3 منٹ لگے ہوں گے، کوئی 1.5-2 منٹ نا سڑک پہ جاتے جاتے، وہ گاڑی میری بھی سڑک پہ کھڑی تھی۔ میں جب سڑک پہ پہنچا نا تو وہاں چاولوں کا شاپر کھول کے نا کھا رہا تھا، تو میں نے جب اسے دیکھا تو مجھے رونا آ گیا۔ تو رونا کس بات پہ آیا، میں کیا ہو اس چلے نو آپ ہی نہیں پتا کہ اللہ دینا کتنا پیار کرتا ہے، اس کو خود بھی نہیں پتا اس کی اللہ پاک اسے کتنا پیار کرتے ہیں۔ اور میں حضرت جی چاول کہاں اٹھا رہا تھا، منہ تکو تکی چکو ہے، اور مولوی سلیمان نہیں کھانے نہ کھائیں، باہر تے لے جا بندہ آنڈے ہے ساڈا، کیونکہ حضرت اس نے مسجد میں آنا نہیں تھا، اس نے مسجد میں آنا ہی نہیں تھا، اس کا حلیہ نہیں تھا مسجد میں آنے والا، اور بالفرض اگر وہ آ بھی جاتا تو اس کا حلیہ دے کے اس کو کسی نے دینے کوئی نہیں تھے، تو کیا کیا، ایک عالمہ دے خادم کو چول چکو نہ کھا نہیں کھانا تو باہر تے لے جا ساڈا بندہ انڈے ہے۔ ہماری بے وفائی پر بھی وہ اتنا پیار کرتے ہیں، اگر ہم با وفا ہوتے تو کیا ہوتے حضرت، وہ بے وفائی یہ ہیں، کوٹ بھی دے دیا، وہ کہتے ٹھنڈی نہ ہوں لگے جائے، چادر بھی دے چھوڑی، وہ چلو مولویاں جی جانا انہوں نے پگ بھی دے چھوڑی ہے، ہائے ہائے ہماری بے وفائی پر بھی وہ اتنا پیار کرتے ہیں، اگر ہم با وفا ہوتے تو کیا ہوتے حضرت جی۔ اپنے اللہ کو پکارا کرو، نبی علیہ السلام کو رج رج کی یاد کی، حضرت جی تمہیں نہیں پتا کہ یہ سارا حضور کا کرم ہے کہ یہ سجا ہوا ہے، یہ سارا حضور کا کرم ہے، پکارا کرو ہے۔ اور پتہ نہیں یہ بات سنانی چاہیے کہ نہیں، بہرحال چلو میرا مقصد تربیت ہے۔ والد صاحب مذہبی لحاظ سے نا بڑے ایکسٹرا سخت تھے، ایکسٹرا سخت، صرف سخت نہیں ایکسٹرا سخت، میں نے بڑی مار کھائی ہے اپنی ابو جی سے۔ تو جب بسنت آنی نا تو ابو جی گڈی نہیں اڑانے دیتے تھے۔ اب میں آپ کو بتانے لگا ہوں کہ یہ کیا رنگ ہے اس ذات کے اندر۔ تو ابو جی جتنے سخت تھے نا امی اتنی نرم تھی۔ اب میں نے کیا کرنا تھا، یہ مجھے آج باتیں یاد آتی ہیں، یہ پھر باتیں میرا قرب بڑھاتی جاتی ہیں۔ میں نے کیا کرنا، میں نے جا کے نا جھوٹا رو کے نا تے امی دی چوری سے رکھ لینا، تے امی نے وہ کیوں رون دے ہیں، امی جی دیکھو سارے گڈی چڑھان دے، پتر حاجی صاحب بڑے ڈاڈے نے، تینوں مارن گے پھر میرا دل دکھنا ہے، تے رہن دے پتر، نہیں امی جی میں چڑھانی۔ اچھا امی جی نے نکال کے نا 200 روپیہ دینا،
اور کیا کہنا انج کر نانکے ٹر جا تو اتھے چڑھا دے تو اتھے ہی چھڑ دیں. آج مجھے یاد آتا ہے یار ہمارے بزرگ فرماتے ہیں اللہ 70 ماؤں سے بڑھ کے پیار کرتے ہیں. اللہ ہمارے بزرگ کہتے ہیں اللہ 70 ماؤں سے بڑھ کے پیار کرتے ہیں. یار جی ایک ماں دا حال ہے جڑا 70 ماؤں نہ ود کردا او دا کی رنگ ہوئے گا. پکارو تو صحیح اندر وہ چلے ہو تمہارے پاس تو ایک ایسی شے ہے جو بڑے بڑوں کے پاس نہیں تھی. تم عام نہیں ہو تم اس کی محبوب کی امت ہو. تمہارے پاس ایک اور پروٹوکول بھی ہے. پکارو حضرت اپنے اللہ کو یاد کرو. حضور نبی علیہ السلام پہ درود پاک. نہ حضرت جی چھڑ دو ہے ان مستیاں ان نہیں جو ٹائم ہے. پاکستان والوں اب بھی اگر ہم ہوش میں نہ آئے تو کام بڑا خراب.